جب بھی ہم نے 2 نمبری کرنی ہوگی نا اپنی سیلف اسٹیم کے اندر, تو ہمیں نا ایک خاص قسم کی نا ویلیڈیشن چاہیے ہوگی. اس لیے ہم سب کو حضرت عثمان کے پیسے پتہ ہے. کبھی نوٹس نہیں کیا؟ پوری قوم کو حضرت عثمان کی بینک اکاؤنٹ پتہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بلینئر. یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ابو ذر غفاری, کس بچے کا نام تھا ابو ذر غفاری, یہاں پہ ابو ذر غفاری نے کتنے پیسے چھوڑے یہ نہیں بتائیں گے. کہاں ہے ابو ذر غفاری جنہوں نے کوسچن کیا تھا؟ وہ بیچارہ کیوں پھنسے؟ اور کوئی بتائے نا. ابو ذر غفاری نے اپنی ڈیلیبریٹ سیکریفائس میں کتنے ملین بلین چھوڑے ہیں. کیا ثبوت ہے اس کا؟ یہ ہے اصلی طریقہ صحابی کو دیکھنے کا. ہم نے کیا دیکھا ہوا ہے؟ وہ 2 بلینئرز نکالے ہم نے, ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہم بلینئرز. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیسوں کے ساتھ, وہ پیسوں کو دیکھ کیسے رہے تھے, انہوں نے کر کے رہے تھے پیسوں کے ساتھ, تو آپ عبد الرحمن بن عوف کی بنا پہ پیسوں کی دعا نہیں مانگیں گے. پھر واپس بل گیٹس پہ آ جائیں گے, اسٹیو جابز پہ آ جائیں گے. بہرحال جی ابو ذر غفاری. جی نہیں, میں ابو ذر غفاری نہیں ہوں, لیکن آپ نے کہا تھا کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں کر لیتا ہوں. نہیں ان کے بارے میں نہیں, میں نے ایک سوال. ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میری امت کا کسی نے عیسیٰ دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لے, کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری ایک پلیٹ سے یا کوئی بھی ان کے پاس کوئی چیز آتی تھی جس میں پانی پینا ہوتا تھا, پیالہ, تو وہ اس سے بھی نہیں پیتے تھے کہ کہیں مجھے اس کی لالچ نہ پڑ جائے اور میں اس کو حاصل کرنے نہ نکل پڑوں. وہ کہہ رہے تھے کہیں اس کا بھی سوال نہ ہو جائے کہ کسی ایسے بندے کے پاس بھی اللہ نے موقع نہیں دیا کہ وہ اس پیالے میں بھی پی سکتا ہے, تو میں اس سے بھی برتر ہو گیا ہوں. زہد کا یہ عالم ہو چکا تھا ابو ذر غفاری کا. نہیں, ابو ذر غفاری گورنر کی سیٹ لینا بھی نہیں چاہتے تھے. غور سے سمجھیں, ابو ذر غفاری کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو پتہ چلے میں کس طریقے سے بتا رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے. غور سے سمجھیں صحابی کیسے سوچتا ہے, صحابی کیسے سوچتا ہے, اینگل کیسے دیکھتے ہیں. پاور ہوتی کیا ہے؟ پاور ہوتی ہے ایک بندے کی کنسسٹنسی آف دا کیریکٹر. ایک بندہ اپنے کیریکٹر میں کنسسٹنٹ ہے, سب ڈر جائیں گے آپ سے, سب ڈر جائیں گے. ابو ذر غفاری حضرت امیر معاویہ کے ٹائم کے اوپر شام میں گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا, ان کو شکایت آئی, حضرت امیر معاویہ کو شکایت آئی کہ ابو ذر غفاری نے 3-4 بندے گرا دیے, مطلب پٹائی کر دی, اور وہ چاروں ہائی آفیشلز ہیں. شکایت گئی ہے تو امیر معاویہ نے بلایا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ان کو ذرا بلائیں, یہ جو زکوٰۃ کا انتظام ہے نا, مجھے اس کے اوپر زکوٰۃ کے انتظام کے اوپر تشویش ہے, آپ لوگ اس کو مس ہینڈل کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے کہا بلاؤ سب کو, یہ سارے کے سارے جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں شام کے بلایا گیا, اور انہوں نے کہا پوچھیں ان سے سوال میرے سامنے. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھیں ان سے کہ انہوں نے کتنی زکوٰۃ دی ہوئی ہے. سب نے اپنے اپنے لیجرز نکال دیے, لیجرز سارے, کہ یہ ہمارے لیجر دیکھ لیں اتنی زکوٰۃ دی ہوئی ہے. تو ابو ذر غفاری نے گربان پکڑ لیا ہے گورنمنٹ آفیشل کا, لٹرلی ہی واز اے بگ مین, ویری بگ مین, اور گربان پکڑ کے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ مجھے خالی یہ بات بتاؤ کہ تمہارے گورنمنٹ آفیشلز کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ زکوٰۃ پتہ نا کس پیسے پہ دی جاتی ہے؟ یہ کون سا اسلام آ گیا ہے شام میں کہ گورنروں کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے ٹھہر گئے ہیں؟ کتنی کروڑوں لاکھوں کی تنخواہیں آ رہی ہیں, ان کی تو تنخواہ دوسرے دن نہیں بچنی چاہیے, پورا سال کیسے بچ گئی؟ اتنی شارپ سینس سے اسلام اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. ایسے کانپتے ہیں باقی سارے لوگ کہ اصلی مسلمان کیسے پارلیمنٹ ہاؤس کو دیکھے گا, کیسے امریکہ کی سینٹ کو دیکھے گا, کیسے لاہور کے اس پورے کے پورے سسٹم کو دیکھے گا. آپ تو لاہور میں, بہت غور سے سمجھیں. اٹ از ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ, ویری ہارڈ ٹو پریکٹس, بیکاز 2 نسلوں کا بوجھ اٹھانا ہے آپ نے. ہارڈ, مشکل ہے. 2 نسلیں کون سی؟ آپ واحد نسل ہیں. 2024 میں یہ سیشن ہو رہا ہے جس نے 2 نسلیں چینج کرنی ہیں, ورنہ ہر نسل نے 1 نسل چینج کرنی ہوتی تھی. آپ نے اپنی اماں اور ابا کو بھی چینج کرنا ہے اور اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی.
آپ نے بھی اپنے ماں باپ کا بھی پرسپیکٹو چینج کرنا ہے اور بچوں. یہ واحد نسل ہے جس پہ ڈبل دا رسپانسبلٹی آ گئی. کیوں؟ اسلام کے نام پہ غیر اسلامی سسٹم نافذ ہو گیا. یو نیڈ ٹو چینج دا بگ اینڈ دا اسمال ایٹ دا سیم ٹائم. اور یہی ہوگا, یہ لڑائی ہے جو صحابہ کی ہوئی تھی. یہ صحابہ کے ساتھ ہوا تھا. مصعب بن عمیر واقعہ پڑھے, آپ کو پتا چلے کس طریقے سے ماں باپ اور بچوں کے بیچ کا ٹرائنگل کیسے سیٹ کرتے تھے صحابی. اور سارے صحابی آف کورس, سارے ہی صحابی یوتھ تھے, سارے کے سارے صحابی یوتھ تھے. بوائز, ایک بات میں لاہور میں آ کے بتا دوں, یہ پاکستان میں آ کے نا میں نے پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کی آرکی ٹائپ جو ہے نا, جو نقشہ بنتا ہے ہمارے ذہن میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں, یہ میں نے واحد ملک دیکھا ہے جہاں پہ وہ نقشہ کرپٹ کیا ہم نے. ہم سب کے ذہن میں جیسے ہی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولوں گا, آپ کے ذہنوں میں ایک بزرگ کا نقشہ آئے گا. عمر بن خطاب بولوں گا, بزرگ. علی بن ابی طالب, بزرگ. یہ ہمیں ٹرین کیا گیا اس کے اوپر. کیوں انہوں نے, بابوں نے ٹرین کرنا ہی تھا کیونکہ اس نے اپنی سیلف اسٹیم چمکانی تھی. ایک بھی مسلمان قوم نہیں گزری, ایک بھی نہیں گزری جو کہ یہ والی غلطی کرتی تھی. اس لیے قومیں موبلائز ہو سکتی تھی. کتنے سال کے بیٹا آپ کا نام؟ 25. کھڑے ہوں ذرا. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ احسن نام ہے ان کا. یہ غور سے دیکھیں احسن کو, ان کی عمر علی بن ابی طالب سے 5 سال زیادہ ہے. جب بدر کی لڑائی لڑ رہا تھا میرا علی, he is 5 years older than Ali when بدر میں نبی اسلام نے شاہ فرمایا, او علی, اتبا آیا, علی کو بلاؤ, پہلا غازی اسلام کا. he is older than Ali. سوچیں ذرا, all of Islam was run by youth. اتنا جوان, طاقتور اور قوی امپریشن ہونا چاہیے تھا میرے نبی کا ہمارے ذہنوں میں. کسی نے تو چینج کیا ہے نا, ایسے نہیں چینج ہوتا. اس وجہ سے ہم لوگ اسلام سے ریلیٹ ہی نہیں کر سک رہے ہیں کہ اتنی بڑی اچیومنٹ کیسے صحابہ کی. ظاہر ہے پوری عمریں دی تھی, اس عمر میں تو لیٹ ہو گیا تھا. ایسن he should have started when he were 9, 8, 7. تب اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, جب تک پاکستانی عورت کے اوپر اسلام کی آرکی ٹائپ سیکھ نہیں ہوگی, آپ کو اپنی رسپانسبلٹی پتہ نہیں چلے گی. اگر آپ بھی صحابہ کو بزرگان سمجھ رہی ہیں تو آپ نے بچوں کا ذمہ لینا چھوڑ دینا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ 12ویں 13ویں سال کے اندر ابو جہل کو جن 2 صحابہ نے قتل کیا ہے, ان صحابہ کی عمر کیا تھی؟ آپ کا کوئی بچہ کر سکتا ہے کام؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ لیٹنسی آ ڈالی ہے کسی نے اسلام کے اندر. لیٹنسی 30 سال آگے کر دیا اسلام. 30 سال پہلے اسلام نافذ کرنا تھا, تب تک اس کے اوپر کوئی اور نظام نافذ کر چکے ہوتے. دائرہ اس نے بھی نوکریاں کرنی ہیں, پیسے بنانے ہیں, تقاضے ہیں ہمارے. تب تک ہمیں جتنا مرضی آپ کھینچیں گی لڑکے کو, لڑکا واپس نہیں آئے گا. ایک دفعہ گھونسلہ چھوڑ گیا آپ کا تو اب آپ نے جو پر لگا کے اڑایا وہ وہی پر لگے گی اس کے, بلکہ اور زیادہ خراب کرے گی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ وی ہیو بین کرپٹڈ. یہ ہے وہ ہماری کرنٹ سینٹرل ڈیفینیشن آف اسلام. مفتوح قوموں کے علماء ایسی باتیں کرتے, مفتوح قوموں کے اللہ والے, مفتوح قوموں کے, مفتوح مطلب جن کو فتح کر لیا گیا, ان کے اللہ والے اپنی اچھی نیت میں صرف یہ باتیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر یا بات کر سکتے ہی نہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اور بات کی تو یہ والی بات بھی بند ہو جائے گی میری. اس کی بھی اجازتیں ملی ہوئی ہیں, اس لیے میں کر رہا ہوں. میں نے پوچھا ہے نا, 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 15 نہیں 30 50 بندوں سے پوچھا ہے جو ٹاپ کے اسکالرز ہیں کہ سر آپ صحیح اور اصلی بات کیوں نہیں بتا رہے. وہ پتا کیا بتاتے ہیں, اگر سب کچھ ہی بتایا تو یہ والا بات بھی بتانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم. آپ بتائیں, یہ تو آیتیں قرآن پاک کی ہمارے خلاف جا رہی ہیں کہ بعض آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے. بعض آیتیں دکھاتے ہیں, بعض آیتیں چھپاتے ہیں. جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ بھائی کیا بات کر رہے ہو, سب کچھ تو نہیں بتا سکتے. امریکہ ڈپورٹ کر دے گا, کینیڈا ڈپورٹ کر دے گا. چلے کینیڈا امریکہ تو ڈپورٹ کر دے گا, کدھر؟ پاکستان.
تو پاکستان سے کدھر ڈپورٹ ہو گیا آپ؟ ادھر یہاں پہ کیوں یہ گھن چکر چل رہا ہے؟ جی ادھر سے بھی ایک جگہ ہے یہاں پہ ڈپورٹ ہو جاتی. اس لیے نہیں اوپر نہیں نیچے، قبر نہیں، قبر سے نیچے تہ خانے ہیں، وہاں پہ زندہ ہی ہیں.